مجید عالمین خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ بے شک خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ جن کی زندگیوں میں خدا پاک بار بار ایسے واقعے فراہم کرتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں، خدا کی حمد و ثنا اور تمجید کریں۔ یہ خدا کا اپنا کرم اور خدا کا فضل ہے جو اپنے لوگوں پر ہے۔ ابھی ہم نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے، خدا کی تمجید کی ہے اور خدا کے پاک نام کو عزت اور جلال دیا ہے۔ تو خالق دین نے فرمایا کہ اب وقت ہے کہ خداوند کی آواز کو سنیں۔ تو دیکھیں ایڈل صاحب زبور گا رہے تھے کہ اگر آج تم خداوند کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یعنی خداوند کے کلام اور اس کے الہام کے لیے اپنے دل جو ہیں ان کو نرم رکھیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی آیت نمبر 7 اور پھر 3 باب کی آیت نمبر 15، عبرانیوں کا خط اس کے 4 باب کی آیت نمبر 7 میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یعنی یہ بات کیا ہے، یہ عبرانیوں کے خط 3 باب کی 7ویں آیت، پھر 15ویں آیت، پھر 4 باب کی 7ویں آیت میں بیان کی گئی ہے۔ تو جب کوئی بات بار بار ہوتی ہے نا پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو خداوند یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جب میری آواز سنیں تو حاضر دماد ہو، متوجہ ہو کر بیٹھے اور پھر اپنے ذہنوں اور اپنے دل و دماغ کو نرم رکھیں۔ یعنی اپنے دل میں خدا کے کلام کو جگہ دیں۔ اگر ہم کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی آیت نمبر 16 پڑھے، کلسیوں کا خط 3 باب اس کی 16ویں ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بچنے دو۔ یعنی مرد خدا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام، اس کے الہام اور اس کے منہ کی باتوں کو اپنے دلوں میں کثرت سے بچنے دو، یعنی جگہ دو اپنے دلوں کے اندر خدا کے کلام کو، اس کی آواز کو۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑے بہت وقت کے لیے متوجہ ہو کر بیٹھے تاکہ خدا کے کلام کو سن سکیں۔ میں چاہوں گا کہ خدا کے کلام کے احترام میں سب کھڑے ہوں گے اور اپنی لائنوں کو سیدھا کریں۔ خدا کے زندہ کلام میں پڑھیں گے افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 26۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی آیت نمبر 26۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، کلام خدا میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ تو یہ بیٹھے
بھائی دیکھیں جو ایسے بات پڑھی گئی ہے نا افسیوں کے خط میں سے، اس میں سے آج ہمارا بنیادی مضمون ہے کہ غصہ کیا ہے. سب بولے ذرا، مضمون کیا ہے؟ غصہ کیا ہے؟ واٹ از اینگر؟ تو اسی پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں گے. سب سے پہلے آپ اس بات پر غور کریں کہ جو خداوند کا کلام ہے، خدا کا الہام یعنی بائبل مقدس، اس کو بنیادی طور پر دو مین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ جو ہے جسے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی پرانا عہد نامہ، اس کے اندر 39 کتابیں ہیں. کتنی بکس ہیں جی؟ 39. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نیا عہد نامہ، اس کے اندر 27 کتابیں ہیں. کتنی ہے جی؟ اور یہ کتنی ہو گئی؟ 66. یعنی خدا کے کلام کے اندر بھی ہے کہ 66 بکس ہیں. اور دیکھیں ذرا غور سے سنیے گا، سمجھیے گا کہ جو انجیل جلیل ہے نا، نیا عہد نامہ ہے، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ خط کتنے خطوط اس میں شامل ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نئے عہد نامے کے اندر خطوط ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بہن بھائی بتائے. ہاں جی، نہیں پتا؟ 28. ذرا سنیں، جو نیا عہد نامہ ہے نا، اس کے اندر 21 خطوط ہیں. کتنے خط ہیں جی؟ 21. جن میں سے 14 خطوط جو ہیں وہ بزرگ پولس کے توسط سے لکھے گئے. کتنے جی؟ 14. باقی 7 خطوط جو ہیں وہ دوسرے ہیں، جن میں پہلا پطرس ہے، دوسرا پطرس ہے، پہلا یوحنا ہے، دوسرا یوحنا ہے، تیسرا یوحنا ہے، یہودا ہے، اور یعقوب کا خط ہے. 7 خط جو ہیں یہ دوسرے ہیں، اور 21 خطوط جو ہیں وہ بزرگ پولس کے. جہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ 4 خط ایسے ہیں جو جناب پولس نے قید کے اندر لکھے. کہاں لکھے گی؟ جب بزرگ پولس جو ہے وہ قید خانہ میں تھے، 4 خط لکھے. وہ کون کون سے تھے؟ ذرا غور سے سن لیں. افسیوں کا خط، فلیپیوں کا خط، کولوسیوں کا خط اور فلیمون کا خط. یہ 4 خطوط جو ہیں یہ جیل کے اندر لکھے گئے ہیں، قید خانہ کے اندر لکھے گئے ہیں. اور دیکھیں، یاد رکھیں، کل 21 خطوط ہیں، جن میں سے 14 جو ہیں وہ پولس رسول کے ہیں، 7 دوسرے ہیں، اور 4 خط جو ہیں وہ ایام اسارت میں یعنی قید میں لکھے گئے ہیں. تو دیکھیں، جو ایک پڑھی گئی ہے نا، اس کا تعلق ہے افسس کی کلیسیا کے نام کے ساتھ. اور دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو جو لفظ ہے نا افسس، اس کا مطلب ہوتا ہے لاڈلا. لفظ افسس کا مطلب ہے پیارا. لفظ افسس کا مطلب ہے دلدار. یعنی افسس کی کلیسیا جو ہے
یہ خداوند کی بڑی پیاری کلیسیا تھی، خدا کے احکام، خدا کی تعلیمات مقدسہ پر عمل کرنے والی تھی۔ اور جب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں نا تو جو آج آیت پڑھی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سب سے پہلی بات، اگر یہ پوچھا جائے بھئی غصہ ہے کیا، تو کیا آپ کو بتا سکتے ہیں بھئی غصہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو کوئی جانتا نہیں، ہر انسان جانتا ہے، لیکن اگر میرے گھر بتائیں تو میرا کہنا مشکل ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو غصہ کہتے ہیں؟ ذرا سنے گا اسے میرے، غصے کا مطلب ہوتا ہے اشتعال، غصے کا مطلب ہوتا ہے غضب میں آ جانا۔ اچھا دیکھیں، اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں نا تو غصہ ایک ایسا عمل ہے، غصہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے ذہن میں اشتعال پیدا کرتا ہے، انسان کے ذہن کو ابھارتا ہے، انسان کے ذہن میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ غصے کا سب سے پہلا اثر جو ہے وہ انسان کے دماغ پر ہوتا ہے۔ انسان سوچنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ، انسان کی عقل غصے کی حالت میں درست کام نہیں کرتی۔ دیکھیں، ایک سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے بھئی غصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کام ایسا ہوتا ہے نا جو انسان کی سوچ، انسان کی مرضی، انسان کی نفس کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر نا انسان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نفرت کا نام جو ہے وہ غصہ ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بچہ ہے نا گال کر دیتا ہے تو بولے ایسا بول کے سیاڑے بندے نے انہیں کہنا ہے اوے ایک ہی بکواس کیتا ہے، مطلب جب گال سنی نا تو یہ بات ہے کہ ہمارے نفس کے خلاف ہوئی، تو پھر بات کر دی اوے ایک ہی کیتا ہے۔ یہ تو سوچا ہے نا کہ یہ کیا کیا ہے، یہی غصہ ہے۔ یعنی جب کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس نفرت کا نام غصہ ہے۔ اور دیکھیں کہ غصہ جو ہے نا اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک غصہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، دوسرا غصہ ہوتا ہے خدا کے لیے۔ اور دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے جو غصہ ہے نا اس کو ضبط کرنا ضروری ہے، اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک بندہ دوسرے کو گال کر دیتا ہے تو پھر وہ آدھا اچھا یہ کر دفعہ کرو کرو، یہ غصہ جو ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ غصہ آیا لیکن اس پر قابو پا لیا، یہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ غصہ جو ہے نا اس کی ایک اور صورت ہے، وہ ہے خدا کے لیے غصہ۔ اور خدا کے لیے غصہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا غصہ جو ہے نا یہ جائز ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ کیا ہے وہ جائز نہیں، لیکن خدا کے لیے جو غصہ ہے وہ جائز ہے۔ اور ایسا غصہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں اسی خدا نے بھی کیا۔ دیکھیں ہیکل کے اندر جب خدا کے گھر کی بے حرمتی ہو رہی تھی نا تو مسیح خداوند اس بات کو برداشت نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، کوڑا لے کر سب کو نکال دیا، ان کو مارا۔
بھائی یہ خدا کا گھر ہے، آپ اس کی بے عزتی کیوں کرتے ہو؟ یہ غصہ جو ہے یہ خدا کے لیے ہے۔ اچھا دیکھیں یہ چرچ ہے نا، اگر ایک بچہ ایک آدمی یہاں پہ گالی نکال دیتا ہے تو پھر ایسا کریں گے جی چل باہر باہر جا کے گانا کر۔ یہ غصہ جو ہے یہ خدا کے لیے ہے، اور یاد رکھیں کہ اپنی ذات کے لیے تو برداشت کرے، لیکن خدا کے لیے جو ہے نا نقصان دے، اس میں ہمارا چوپ رہنا جو ہے وہ درست رہے۔ اگر خدا کے بارے میں کوئی بات ہے تو پھر بولے، پھر کہیں یہ غلط ہے۔ اس حالت میں غصہ جو ہے نا اس کا نقصان نہیں، یہ خدا کے لیے ہے، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو پھر اس کو ضبط کریں۔ ذرا غور کریں، لکھا ہے آیت میں کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ یہ بات میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو آپ ذرا توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے نا ایک خود ساختہ خادم تھا، خود ساختہ سمجھتے ہیں بڑا، جڑے اپنے آپ پادری بنے، خود ساختہ خادم جڑے اپنے آپ بنے۔ آج دعا کی تھی، 2-4 دن سے 6 مہینے دعا کی تھی، اپنا بستر چکیا کے جو میں پادری، اس کو کہتے ہیں خود ساختہ۔ اچھا سمجھے ذرا، اس میں لکھا گیا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، غصہ تو کرو۔ اب جو یہ 3 لفظ ہے نا ان کا ترجمہ خادم بہت غلط کرتے ہیں۔ حاضری جی خدا نے خود کیا غصہ کرو، وہ خادم جو خود ساختہ خادم تھا یہی ترجمہ کر رہا تھا۔ بھائی تشکیل ہے، بھائی غصہ تو بری گل نہیں، غصہ کرنا چاہیے، اور خدا نے کیا تھی غصہ کرو، چل لکھیا کتنے میں غصہ تو کرو۔ اچھا آپ سمجھے ذرا کہ غصہ جو ہے نا، غصے کی حالت میں کبھی کوئی مثبت کام نہیں ہوا۔ تجھے میں نے کدی ایسا ہے کہ بندے نے بڑا غصہ چڑھیا ہوئے تو فٹافٹ دعا کرنے لگ جائے، نہیں ہوتا۔ بندہ بڑا غضب جائے تو فٹافٹ بائبل پڑھنے لگ پے، نہیں۔ جو لکھا ہے نا کو غصہ تو کرو، بھائی ذرا بات کو سمجھے، یہ 3 لفظ ہیں، غصہ تو کرو۔ اگر اس کے اندر سے تو کو نکال دے تو باقی رہ جائے گا غصہ کرو۔ دیکھیں 3 لفظ ہیں، ان کا مطلب اور ہے، تو نکال دیں اس کا مطلب اور بن جائے گا۔ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو لکھا ہے نا کہ غصہ تو کرو، یہ مجبوری کی حالت ہے۔ غصہ جو ہے یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، غصہ انسان کی ایک خون میں شامل ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ مجبوری ہے کہ انسان غصہ کرے، لیکن کوشش کرو کہ غصہ تو کر لو کیونکہ یہ مجبوری ہے، لیکن غصہ کی حالت میں گناہ نہ کرو۔ اچھا دیکھو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے غصہ کرو تو یہ غلط ہے۔ اگر تو لگا دیں تو پھر بنے گا غصہ کرو اور یہ حکم ہے کہ غصہ کرو، لیکن جب تک اس کے اندر تو ہے نا اس وقت تک ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے بھائی خدا کا حکم ہے غصہ کرو، نہیں، یہ مجبوری کی حالت ہے۔ اچھا میں ایک مثال پیش کروں گا کہ ایک بچہ نا
اپنے پیو نو آتا ہے کہ مجھے 100 روپیہ دے میں شہر جانا ہے. ذرا بات کو سمجھو. اب نا 100 روپیہ بھی بڑی مشکل نہ بات ہوئے, اس کو گنجائش نہیں, 2 دے سوال نہیں. 100 روپیہ دے تو میں شہر جانا ہے. جب باپ مجبور ہو جائے نا تو پھر کیا ہے, چلو پیسے تو لے لو لیکن شہر نہ جانا. پیسے تو لے لو لیکن شہر نہ جانا. یہ جو پیسے دینے ہیں یہ بھی مجبوری کی عادت ہے. بھائی پھر باپ کہتا ہے میرے پاس گنجائش نہیں لیکن ہم تو پیچھے بہ گئے, چل مجبوری ہے پیسے لے لے شہر نہ جائیں. جو لکھا ہے نا کہ پیسے تو لے لو, یہ مجبوری کی عادت ہے, حکم نہیں ہے. اور دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں کہ جب غصے کی حالت میں کام اٹھا ہوتا ہے, غصے کی حالت میں کوئی مثبت کام نہیں ہوتا, پھر خدا کیسے کہتا ہے بھائی غصہ کرو اٹھے کام کرو. ذرا اس کے ترجمے کو سمجھیں کہ اگر خدا کہتا ہے غصہ کریں تو غصے کی حالت میں کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, تو پھر خدا حکم دیتا ہے بھائی غصہ کرو تو اٹھے کام کرو. یہ ترجمہ غلط ہے. مت کہیں کہ خدا کہتا ہے غصہ کرو. غصہ تو کرو, یعنی میرے خیال ہے غصہ تو کرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجبوری کی حالت ہے لیکن گناہ نہ کرو. آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو غلط ترجمہ کرنا ہے نا وہ درست نہیں ہے. غصے کی حالت میں کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, کام جو ہے وہ غلط ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ غصے بھی ہو اور پھر کام سے ہی ہو. خدا منع کرتا ہے کہ غصہ تمہاری مجبوری ہے. اگر غصہ بھی آ جائے لیکن کوشش کرو کہ گناہ سے بچو. تو جو یہ ترجمہ کرتے ہیں نا وہ اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. ایک حوالہ نکالیں ذرا, میں چاہوں گا کہ پڑھے 2 پطرس اس کا 3 باب اس کی آیت نمبر 16 بھی پڑھ دیں ذرا. پطرس کا 2 باب اس کا 3 باب اس کی آیت نمبر 16. دوسرا پطرس 3 باب اس کی آیت نمبر 16 ذرا ان کی بات سے پڑھیں. اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے, اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. آمین. ذرا توجہ کریں, لکھا ہے کہ کلام میں بعض باتیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آتی, جن کا سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے, جو انسان کی ذہنی سطح سے بلند ہے, جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا. تو لکھا ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں نا, جو نہیں سمجھ سکتے, وہ غلط ترجمہ کر کے نا اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. بھائی کلام مقدس کا درست ترجمہ نہ کرنا, درست تشریح نہ کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. یہ مت کہیں کہ خدا کا حکم ہے غصہ کرو, ایسا نہیں ہے. خدا منع فرماتے ہیں, غصہ درست نہیں ہے. غصے کی حالت میں منفی کام ہوتے ہیں. جب منفی کام ہوتے ہیں خدا نہیں کہہ سکتا بھائی غصہ کرو. نہیں, غصہ تو کرو, یعنی غصہ تمہارے خون کے اندر شامل ہے, اس سے تم بچ نہیں سکتے. غصہ کرنا انسان کی مجبوری ہے, لیکن کوشش کریں کہ غصہ آ بھی جائے تو پھر گناہ سے بچیں. آگے لکھا ہے کہ تمہاری خفگی سورج کے ڈوبنے تک نہ رہے. اس بات کو ذرا سمجھیں. کلام کہتا ہے کہ تمہاری ناراضگی, تمہارا غصہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ختم ہو. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں, ہم سب
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ناراضگی تو 5-5 سال یا اس سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ تمہاری ناراضگی جو ہے وہ شام تک ختم ہو, سورج ڈوبنے سے پہلے ختم ہو. ایک حوالہ پڑھیں ذرا, مقدس متی سورۃ الانجیل اس کا 5واں باب, اس کی آیت نمبر 23 اور 24. متی سورۃ الانجیل اس کا 5واں باب, آیت نمبر 23-24. بس اگر تو قربان گاہ پہ اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے, تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران. آمین. کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر تو قربانی لے کے گئے, اگر تو ہدیہ لے کے گئے, خدا دے حضور حاضر ہو گئے, تو اتنے تیرے یاد آیا کہ تیرے پرہانو تیرے نام اسلام ہے, تو پھر نے کہا کہ نظر ہوتے ہی کر دے, قربانی ہوتی ہی کر دے, پہلے جا کے صلح کر, پھر آ کے اپنی قربانی کے دوران. یہ ہے مسیح کی تعلیم. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں. نہیں کرتے تو لکھا ہے کہ تمہاری خفگی, تمہاری ناراضگی سورج ڈوبنے سے پہلے ختم ہو. اچھا دیکھیں, اگر ہم ایسا کرتے ہیں, بھائی قربانیاں بھی گزارتے ہیں, ہدیے بھی دیتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, لیکن ناراضگی پھر قائم ہے, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے؟ نکالے تیتس کا خط, اس کا پہلا باب, اس کی آیت نمبر 16. یہ عبرانیوں کے پیچھے ہے, عبرانیوں کے پیچھے تیتس کا خط پہلا باب, اس کی آیت نمبر 16. وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں. آمین. دیکھیں, غصہ بھی کرتے ہیں, قربانیاں بھی دیتے ہیں, نذرانے بھی دیتے ہیں, ناراضگی پھر وہاں ہے. تو کلام کیا کہتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری ناراضگی نہ رہے. پھر ان کے متعلق کیا ہے, وہ کیسے لوگ ہیں جن کا رویہ یہ ہے؟ لکھا ہے کہ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو جانتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم مسیح ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم بائبل کا علم جانتے ہیں. وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی زبان سے اقرار کرتے ہیں, کاموں سے انکار کرتے ہیں. زبان مسیح کی طرف ہے, دل مسیح کی طرف نہیں ہے. تو دیکھیں, جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. یعنی غصہ مجبوری کی حالت ہے, اور غصے کی صورت میں ہمیشہ گناہ ہوتا ہے. اور کبھی اس بات کو نہ مانے کہ خدا کہتا ہے غصہ کرو, نہیں نہیں نہیں, یہ غلط ہے. خدا کبھی نہیں کہتا, اور کہتا ہے کہ تمہاری ناراضگی جو ہے وہ شام تک نہ رہے. خدا کرے کہ ہم کلام کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے. خدا میں اپنے کلام کی فضیلت ادا کروں. آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں, پانچ سب شان کرتے ہیں.